السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بچوں کے روزہ رکھنے کے حوالہ سے کچھ بھائیوں نے اہم سوال کیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بچہ ہے 3-4 سال کا، 5 سال 10 سال تک بچے، ان کا روزے رکھنا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سعادت ہے، ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ عبادات میں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی وہ ماحول دینا، وہ شعور دینا، عبادات سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، وہ ماحول پیدا کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے بھی سحری کے وقت وہ بیدار ہوں، سحری کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے افطاری میں ماں باپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری بات، بچے ہیں، ان پر روزہ فرض ہے ہی نہیں، جیسے بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ہم کتنی خوشی سے بچوں کو نماز کے طریقے سے سکھاتے ہیں، مسجد میں ساتھ لاتے ہیں، گھر میں بچے اپنے ساتھ کھڑے کرتے ہیں، وہ بچوں میں شرارتیں بھی، نماز میں شرارتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کیا کوئی نہ کیا، ماں باپ کے اوپر کمر پر بیٹھ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، نماز کے آگے سے گزر جاتے ہیں، نماز کی حالت میں وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بچے نے روزہ رکھا ہے اور وہ جب چاہتا ہے پانی پیتا ہے، جب چاہتا ہے کھاتا پیتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ ہمیں بچوں کی ابھی سے ٹریننگ کروانی ہے، بچوں کو ماحول دینا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑا زیادہ فائدہ ہے۔ ہماری مائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی ازواج مطہرات، وہ اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتی تھی۔ جب وہ ان کو بھوک پیاس آتی، روتے برگتے، تو ان کو کھلونے وغیرہ کپڑوں سے بنا کر دے دیتے، وہ کھیلتے رہتے۔ تو بہرحال ہمیں بچوں کو ماحول دینا ہے۔ جو بھی اہم عبادت جو سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، ہفتہ بعد، جو اس طرح موسمی عبادات ہیں، جب بھی وہ آئے تو ہمیں بھرپور انداز میں اپنے بچوں کو بریف کرنا ہے۔ بیٹو روزے آ رہے ہیں، روزوں کے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل سمجھانے ہیں، کورسز چھوٹے چھوٹے کروانے ہیں۔ اب روزے ہی لے لیں، روزوں کے متعلق قرآن و حدیث میں کتنے واقعات ہیں۔ قربانی آئے گی، قربانی بھی ایک موسمی عبادت ہے، سال بعد آتی ہے، روزے بھی سال بعد آتے ہیں، حج بھی سال بعد آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی موسم آئے، خاص عبادت کا وقت آئے، تو ہم بچوں کو واقعات سنائیں تاکہ ان کے دل و دماغ میں محبت پیدا ہو۔ تو ہاں، جو وہ جب چاہتے ہیں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور روزہ بھی انہوں نے صبح رکھا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ کفارہ پھر کیا ہے؟ بھائی کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ بچے ہیں، ان پہ روزہ فرض ہے ہی نہیں۔ تو ہاں، جب چاہیں چھوڑ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں بچوں کو دلاسا دیں، جو 7، 8، 10 سال کے ہوں، بیٹا اپنے روزہ پورا کرنا ہے، کوشش کریں، ہم ان کو طریقے سمجھائیں، کبھی سلا دیں، کبھی مصروف کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر پکے روزے دار بن جائیں گے۔ تو جو والدین بچوں پر سختی کرتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں سحری کے وقت، نہیں، یہ بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اٹھانا چاہیے، بچوں کو شوق ہے اٹھنے کا، وہ محبت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ تو سحری کا وقت ایک خیر و برکت والا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ سحری کا وقت یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور بڑا ہی خیر و برکت والا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔
ہو سکتا ہے آج ہم بچوں کو اٹھائیں گے سحری کے لیے تو ممکن ہے یہ بچے بچپن سے ہی تہجد گزار بن جائیں، عادت بن جائے پورے گھر کی، سال ہر سال ہم تہجد کے ٹائم سارا گھر اٹھا ہو، بچے بھی اٹھے ہوں۔ تو ہمیں ان عبادات سے بچوں کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔